بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورونا سے لڑنے کے اب تک دو ماڈل سامنے آئے ہیں، چینی ماڈل اور اٹالین ماڈل۔ ہم سب سے پہلے چینی ماڈل کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں کورونا کا پہلا مریض دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں سامنے آیا تھا۔ ڈاکٹر لی وین لیانگ دنیا کے پہلے طبی ماہر تھے جنہوں نے کورونا دریافت کیا، اس کی علامتوں کا جائزہ لیا اور اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو مطلع کرنا شروع کیا۔ وین لیانگ نے بتایا، ووہان میں ایک نئی وبا پروان چڑھ رہی ہے اور یہ چند دنوں میں پورے چین اور پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ چینی حکومت نے ڈاکٹر وین لیانگ کی وارننگ کو سیریس نہیں لیا۔ ڈاکٹر بار بار کہتا رہا مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وین لیانگ وبا کے بھیانک نتائج سے واقف تھا۔ وہ وارننگ دیتا رہا یہاں تک کہ اسے پولیس نے بلایا اور قانونی کارروائی کی دھمکی دے دی، مگر وہ اپنے موقف پر بھی ڈٹا رہا اور مریضوں کا علاج بھی کرتا رہا۔ وین لیانگ علاج کے دوران خود بھی وائرس کی زد میں آ گیا۔ کورونا نے اس پر وار کیا، اسے ہسپتال داخل کر دیا گیا اور وہ 7 فروری کو دوران علاج انتقال کر گیا۔ دنیا آج اسے انٹرنیشنل ہیرو قرار دے رہی ہے۔ کیونکہ وہ اگر چینی حکومت کے دباؤ میں آ جاتا، وہ اگر دنیا کو کورونا وائرس کے بارے میں نہ بتاتا تو آج دنیا کی 1/4 آبادی مر چکی ہوتی۔ ہر ملک کی گلیوں میں لاشیں پڑی ہوتی اور کوئی بھی یہ لاشیں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ آپ کورونا کی سپیڈ ملاحظہ کیجیے۔ چین میں 26 جنوری تک صرف 2000 مریض تھے۔ اگلے 10 دنوں میں مریضوں کی تعداد 25,000 ہو گئی اور پھر ہر آنے والے دن میں یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ لوگ تیزی سے مرنے لگے۔ حکومت ایکٹیو ہوئی۔ اس نے فوری طور پر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کیا اور ووہان کا مکمل اور چین کا جزوی لاک ڈاؤن کر دیا۔ ووہان شہر اور صوبے ہوبی میں کوئی شخص، کوئی گاڑی، کوئی ٹرین، حتیٰ کہ پرندہ تک داخل ہو سکتا تھا اور نہ باہر آ سکتا تھا۔ پولیس اڑتے پرندوں تک کو گولی مار دیتی تھی۔ پانی اور سیوریج بھی ووہان سے دوسرے علاقوں کی طرف نہیں جانے دیا گیا اور حکومت نے چین کی تمام فضائی اور بحری حدود بند کر دیں۔ چین میں کوئی جہاز آ سکتا تھا اور نہ نکل سکتا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں حکومت نے پورے ملک سے وبائی ماہر اکٹھے کیے، دن رات ماسک، گلوز اور سینیٹائزرز کی فیکٹریاں چلائیں اور ووہان کے ہر گھر اور ہر شخص کو سینیٹائزرز، ماسک اور گلوز فراہم کر دیے۔ چین بھر کے وبائی ماہر بھی ووہان پہنچا دیے گئے۔ خوراک کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بجلی، پانی اور گیس کی سپلائی بڑھا دی گئی۔ لوگوں کے اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز میں رقمیں ڈال دی گئیں اور ووہان شہر میں 10 دنوں میں 1000 بستروں کا عارضی ہسپتال بھی بنا دیا گیا۔ دوسرا ہسپتال 12 دنوں میں بنایا گیا اور اس میں 1600 بستر تھے۔ پورے ملک سے وینٹیلیٹرز بھی جمع کر کے ووہان پہنچا دیے گئے اور اس کے بعد شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا گیا۔ یہ 48 گھنٹوں میں ایک بار صرف گروسری لینے کے لیے گھر سے نکل سکتے تھے۔ شہر میں ایک شخص بھی ماسک اور گلوز کے بغیر
کسی کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ ہر شخص 15 منٹ بعد ہاتھ دھونے کا پابند بھی تھا۔ کوئی کسی کے سامنے چھینک سکتا تھا اور نہ ہی کھانس سکتا تھا۔ چین کے اس لاک ڈاؤن کا یہ نتیجہ نکلا۔ آج پچھلے 3 دنوں سے چین میں کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ ووہان میں بھی وائرس کنٹرول ہو چکا ہے اور یہ شہر اب کھل چکا ہے۔ لوگ یہاں آ جا رہے ہیں۔ چین وائرس سے بڑی تیزی سے محفوظ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا خیال ہے 1 اپریل تک چین کو مکمل محفوظ قرار دے دیا جائے گا۔ یوں یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جو سب سے پہلے کرونا سے متاثر ہوا اور سب سے پہلے محفوظ بھی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہ تھا چینی ماڈل، مکمل لاک ڈاؤن۔ ہم اب اٹالین ماڈل کی طرف آتے ہیں۔ اٹلی میں 31 جنوری 2020 کو کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا۔ اگلے 25 دنوں میں مریضوں کی تعداد صرف 450 اور انتقال کرنے والوں کا عدد 12 تھا، لہٰذا حکومت مطمئن رہی۔ صدر سرگیو میٹاریلا نے ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں کہا، ہم چین نہیں ہیں، ہم اٹلی ہیں اور حالات مکمل طور پر ہمارے قابو میں ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگ گھبرا رہے تھے۔ اپوزیشن، میڈیا، یونینز اور سوشل پریشر گروپس حکومت سے لاک ڈاؤن کا مطالبہ کرنے لگے، مگر صدر ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی طرح ضد کے پکے اور بات اعتماد ہیں۔ یہ بھی اپوزیشن کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حکومت نے پاکستان کی طرح سکولز، مالز اور اسٹیڈیم بند کر دیے، مگر فیکٹریاں، ریسٹورانٹس، بارز اور کافی شاپس کھلی رہیں، اور لوگ ہماری طرح پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیکسیاں بھی استعمال کرتے رہے۔ اور پھر دنیا نے اس ہٹ دھرمی، اس ضد اور اس بے وقوفانہ اعتماد کا نتیجہ دیکھا۔ کرونا نے اٹلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 59,000 لوگ بیمار ہوئے اور 30 دنوں میں 5,500 لوگ ہلاک ہو گئے۔ روزانہ 700 800 لوگ مرتے چلے گئے۔ لاشیں تک اٹھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ حکومت نے 8 مارچ کو آدھا اٹلی اور 10 مارچ کو پورا ملک لاک ڈاؤن کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چنانچہ اٹلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مرد بیمار بن چکا ہے۔ پوری دنیا اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ ایران نے بھی اٹلی جیسی غلطی کی تھی۔ 19 فروری کو قم میں پہلا کیس سامنے آیا تو ایرانی حکومت نے وبا کا قوت ایمانی کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ نتیجہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ ایران کے اندر بھی لاشوں کے انبار لگ گئے اور یہ لوگ جہاں جہاں گئے وہاں بھی تباہی آ گئی۔ زائرین نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی تک بند کروا دی۔ آج پاکستان بھی اس ایمانی قوت کا نتیجہ بھگت رہا ہے، اور عراق، شام، افغانستان، ترکی اور عرب امارات بھی ایرانی زائرین جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں لاشیں بچتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس تینوں مثالیں ہیں۔ چین نے مکمل لاک ڈاؤن کر کے کورونا کو شکست دے دی۔ اٹلی فیکٹریاں، تجارت اور دہاڑی دار مزدور بچاتے بچاتے موت کی کھائی میں جا گرا، جبکہ ایران نے قوت ایمانی کا امتحان لیتے لیتے اپنی
اور اپنے ہمسایوں کی مت مار دی۔ یہ اس وقت کورونا سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 1685 ہو چکی ہے۔ چنانچہ ہمیں ایران اور اٹلی دونوں کی حماقتوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس اب 2 ماڈل ہیں، چینی ماڈل اور اٹالین اور ایرانی ماڈل۔ عقل کہتی ہے ہمیں چینی ماڈل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہماری حکومت کیونکہ جب تک 100 جوتے اور 100 پیاز پورے نہ کر لے اس وقت تک اس کی آنکھ نہیں کھلتی، لہٰذا صاف نظر آ رہا ہے یہ لوگ اس بار بھی گند کر کے رہیں گے۔ ہم لوگ اس بار بھی حماقت کا ڈھیر لگا کر اس پر بیٹھ کر ہی رہیں گے۔ آپ یقین کریں یہ لوگ یوٹرن کی علت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ جب تک ایکسٹریم پوزیشن نہ لے لیں اور پھر خود کو بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے اس ایکسٹریم پوزیشن سے نیچے چھلانگ نہ لگا لیں، اس وقت تک ان کے دل کو قرار نہیں آتا۔ آپ کو اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ وزیر اعظم کی دونوں تقریریں سن لیں۔ یہ پہلی مرتبہ 17 مارچ کو قوم کے سامنے آئے اور ہمیں بتایا کورونا ہوتا کیا ہے، اور ہمیں معلومات فراہم کر کے واپس چلے گئے۔ یہ دوسری مرتبہ اتوار کو تشریف لائے اور قوم کو لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے کا بھاشن دے کر چلے گئے۔ قوم کو وزیر اعظم کی دونوں تقریروں سے خون کی بو آ رہی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا حکومت 2-4 ہزار لاشیں دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ وزیر اعظم کی منطق ملاحظہ کیجئے، دہاڑی دار مزدور کیا کریں گے؟ کاش وزیر اعظم کو کوئی بتائے، لوگ جب باہر ہی نہیں آ رہے، جب اسکول، فیکٹریاں، بازار، دفتر، منڈیاں، ٹرینیں اور ایئرپورٹس بند ہیں، تو مزدور اور ٹیکسی ڈرائیور کو دہاڑی کہاں سے ملے گی؟ یہ لوگ پہلے ہی سے بے روزگار ہو چکے ہیں، بس کورونا لگنا باقی ہے، اور حکومت کی بے وقوفی سے انہیں جب کورونا لگ گیا تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کاش کوئی وزیر اعظم کو بتائے مزدوری نہ ملنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک بے روزگاری اور غربت کے ساتھ کورونا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ مہربانی فرما کر لوگوں کی زندگیاں بچائیں، ملک کو مکمل لاک ڈاؤن کریں اور بیماری کو پھیلنے سے روکیں۔ اگر زندگی بچ گئی تو روزگار بھی مل جائے گا اور ان لوگوں کی دہاڑیاں بھی واپس آ جائیں گی۔ لیکن اگر حکومت کی حماقت سے یہ لوگ اور ان کے اہل خانہ کورونا کا شکار ہو گئے تو دہاڑی بچے گی اور نہ دہاڑی دار۔ لہٰذا آپ عوام پر رحم کریں، صدر شی پنگ اور مراد علی شاہ بنیں، لاک ڈاؤن کریں۔ آپ اٹلی کے صدر جیسی غلطی نہ کریں۔ اگر لاک ڈاؤن کا وقت گزر گیا تو پھر قوم کو آپ کے یو ٹرن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم اس قدر نالائق ہیں کہ اگر خدا نخواستہ لوگ مرنا شروع ہو گئے تو ہم لاشیں بھی نہیں سمیٹ سکیں گے۔ لہٰذا عقل کو ہاتھ ماریں، خدا خوفی کریں اور اس بار یو ٹرن سے پہلے یو ٹرن لے لیں۔